الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور درود شریف کی نظر پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ شعبان المعظم کے یہ آخری جمعۃ المبارکہ میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آنے والے عظیم الشان ماہ مبارک کی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرمائیں۔ آج کی یہ جمعۃ المبارکہ کی ساعتوں میں اگر اللہ رب العزت نے چاہا اور اگر چاند نظر آ گیا تو یہ چاند جو ہے ولادت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یادگار ہے، اور پوری دنیا سنیت میں بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ میں خیرات پیش کیا جائے گا۔ اسی نسبت کے تحت چند باتیں بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سرفراز فرمائیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ اور مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ اور جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے
یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانیں، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانیں، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، ہے رضا یوں نہ بلگ تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ ایک مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کا اسم گرامی عبد القادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین ہے۔ آسمانوں میں آپ کا لقب باز اشہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود آپ کو غوث اعظم کے خطاب سے نوازا ہے، لوگوں نے نہیں بلکہ خود اللہ کی ذات نے آپ کو غوث اعظم کہہ کر پکارا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کا ایک رسالہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے الہامات فرمائے، تو اس میں ہر الہام میں آپ کو یا عبد القادر نہیں کہا بلکہ یا غوث الاعظم کہا، تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو یہ خطاب عطا فرمایا گیا۔ آپ سن ہجری 470 میں ایران کے ایک قصبے جیلان میں پیدا ہوئے۔ ایک بزرگ نے آپ کی سن ولادت اور سن وصال کے بارے میں کیا خوب ہی عربی میں ایک مصرع کہا۔ وہ فرماتے ہیں جاء فی عشق وتوفى فی کمال، فرماتے ہیں عشق میں پیدا ہوئے اور کمال عمر پائی۔ اب یہاں عشق سے مراد جو سن نکالا ہے انہوں نے ولادت کا، تو عشق سے مراد 470 ہجری بنتا ہے، اور کمال سے مراد 51 سال جو آپ کی عمر کے آخری جو سال ہیں، تو 51 سال بنتے ہیں۔ اس طرح آپ کا وصال سن ہجری 561 میں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو اس فرشی گیتی پر بھیجنا ہوا اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے بہت سارے کمالات رونما ہوئے۔ حد تو یہ ہے کہ آپ کا تشریف لانے کا وقت سے کئی سالوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کئی مقامات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی اینڈ ولادت کے وقت آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے ابو صالح، تجھے اللہ تعالیٰ نے وہ فرزند عطا فرمایا ہے جو میرا بیٹا اور محبوب اور خدا کا بھی محبوب ہے، اور اس کا مرتبہ اولیاء میں ایسے ہی ہوگا جیسے میرا مرتبہ انبیاء کرام میں ہے۔ اور پھر بشارت دی دوسری، تمام انبیاء اور رسولان اعظام نے آپ کے والد ماجد کو خواب میں بشارت دی کہ سوائے صحابہ یعنی تمام انبیاء کرام جس کو اولو العزم پیغمبران اعظام کہتے ہیں، وہ تمام نے آ کر خبر دی اور بشارت دی کہ سوائے صحابہ کرام اور ائمہ اہل بیت کے تمام اولیاء اولین آخرین آپ کے فرزند کے مطیع ہوں گے، اور ان کا قدم یعنی غوث الاعظم دستگیر جو آپ کے بیٹے ہوں گے، ان کا قدم ساری زمین کے اولیاء اپنی گردنوں پر رکھیں گے، اور
ان کی اطاعت اور ان کے درجات کی بلندی کی وجہ سے یہ ان کی زبانی کہلوایا جائے گا۔ تیسری بشارت، ولادت کی شب بغداد میں سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے، یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن تشریف لانے والے تھے تو اسی ولادت کی شب بغداد میں سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے جن کی تعداد 1100 تھی، اور وہ سب کے سب اولیاء کاملین پیدا ہوئے۔ اور چوتھی بشارت، آپ نے تمام رمضان سحر سے لے کر افطار تک والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو آپ کی گردن مبارک پر قدم ناز رکھا تھا، اس کا نشان بھی حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر موجود تھا۔ چھٹی، آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر کم و بیش 60 سال کے قریب پہنچ چکی تھی، تو اس عمر میں آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا پیدا ہونا یعنی آپ کی ولادت ہونا یہ بھی آپ کی کرامتوں میں سے شمار ہے۔ اور پیدائش کے وقت آپ کی مبارک شکل، آپ کا حسن، آپ کی نورانیت اتنی بارعب اور با حیرت تھی، اور نورانیت اتنی تھی کہ کوئی شخص بھی آپ کو غور سے دیکھ نہ سکتا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مظہر جمال مصطفیٰ بنا کر اس فرش گیتی پر پیدا فرمایا۔ تو یہ چند باتیں جو حضور غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے جو ہمارے مورخین نے لکھی ہے، اور اس کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کئی بشارتیں دی، اور اس بشارتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا شرف جو عطا فرمایا وہ درجہ محبوبیت، درجہ غوثیت اور درجہ معشوقیت، اور ایک درجہ ہے جس کو درجہ وراء الورا کہتے ہیں۔ اور حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ اس فرش گیتی پر 4 افراد ایسے ہوئے جن کو اس مرتبے پر نوازا گیا۔ نمبر 1 حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا بہل الدانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک غالباً حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ان چاروں میں بھی یعنی اویس قرنی، بہل الدانا اور جنید بغدادی اور حضور غوث اعظم دستگیر، چاروں میں بھی وراء الورا کے مرتبے پر آپ اپنی سرداریت کا مقام رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ نے وراء الورا کی منزلوں میں بھی یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں عطا فرمائی۔ میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کر دوں جو بہت ہی مشہور و معروف بھی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کم و بیش کئی بشارتیں اس میں لکھی ہے۔ ایک نشست میں ہم نے اس میں کم و بیش 6 بشارتیں غالباً بیان کر دی ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک روز حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے شہزاد حسین، اگر تمہارے ساتھ کوئی شخص بدی کرے یعنی برائی کرے تو اس کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوگا؟ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نانا جان، 2 دفعہ اس سے چشم پوشی کر کے تیسری دفعہ اس سے بدلہ لے لیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے، ہمیں نقصان پہنچائے،
یا ہم سے کوئی ایسا کام کرے تو ہم اس سے 2 مرتبہ چشم پوشی کر لیں گے اور تیسری دفعہ میں اس سے بدلہ لیا جائے گا، یعنی تیسری مرتبہ اس سے معاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا شہزادے حسن، اس بدی کرنے والے کے ساتھ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تو ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہوگا؟ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے عرض کیا، نانا جان میں اس برائی کرنے والے کے ساتھ نیکی ہی کروں گا، کبھی بھی اس سے بدلہ نہیں لوں گا۔ تو یہ دونوں شہزادگان کے وسعت ظرفی کو یہ چیک کیا تو حضرت امام حسین نے فرمایا 2 مرتبہ چشم پوشی ہوگی، تیسری بار میں بدلہ لیا جائے گا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ برائی کرنے والے کو میں ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی ہی کروں گا، میں اس سے کبھی بدلہ نہیں لوں گا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جب یہ جواب سنا تو یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہزادے حسن تمہارے اس حسن اخلاق کی وجہ سے تمہاری نسل میں ایک صاحبزادہ جنم لے گا جو نجیب الطرفین پیدا ہوں گے، اور نسل حسین میں 9 امام پیدا ہوں گے، اور ان 9 اماموں میں جو فضائل، جو کمالات، جو بلندیاں، جو درجات اور جو رفعتیں، یہ ساری کی ساری وہ سب فضیلتیں، وہ سارے کمالات تمہارے اس صاحبزادے میں اللہ تعالیٰ جمع فرما دے گا جو نجیب الطرفین بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ اور اس سے مراد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے، اور اس کے سوا بہت ساری بشارتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اور آپ کو وقت دیا تو انشاءاللہ ضرور ان بشارتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ شعبان المعظم کے اس آخری جمعۃ المبارکہ کی ساعتوں کے صدقے میں، بالخصوص ذکر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، عالم اسلام کے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں۔ بالخصوص پوری دنیا میں اس وقت جو وبا طاری ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، تندرستی عطا فرمائیں۔ بالخصوص ایک دوسروں کے ساتھ ہم سب کو ہمدردی، محبت اور الفت نصیب فرمائیں۔ کہ اللہ کریم اگر آج کی رات چاند نظر آئیں تو یہ پورا آنے والا ماہ مبارک ہم سب کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل امن، شانتی، سکون اور قرار والا ماہ مبارک عطا فرما۔ اے اللہ تیری شان تو ماہ رمضان مبارک میں اپنی رحمتوں کے، آسمانوں کے، جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے اللہ کریم اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جلد از جلد جو تیری مخلوق پریشان حال ہے، اے میرے کریم تو اپنے رحیم ہونے کے صدقے، تو اپنے کریم ہونے کے صدقے اور اپنے محبوب غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت والی شب کے صدقے میں مولا تو سب سے یہ وبا کو دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔